بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الودیعہ میں ہے، تو کتاب الودیعہ میں ہم آپ کو یہ بتا چکے کہ ودیعہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ودیعہ مالکیہ ہوتی ہے، یا یوں اردو کہہ رہے تو ایک امانت مالکی، ایک امانت شرعی۔ امانت مالکی کا مطلب یہ ہے کہ مالک خود امانت رکھ کر جاتا ہے اور اس کا کوئی وقت بھی مقرر کرتا ہے، تو وہ امانت امین کے پاس رہنی چاہیے۔ جب وہ مالک کو اس کو مانگے تو اس کو دینا ہوگا، یا جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو وہ مالک کے حوالے کرنی ہوگی۔ لیکن امانت شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کا کوئی مال آیا ہے اور اگر آپ مثلا نہیں اٹھاتے تو وہ ضائع برباد ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ آپ کے پاس آیا ہے، تو یہ اب شریعت آپ کو کہتی کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیں اور جتنا ہو سکے جلدی مالک کو ادا کریں، چاہے مالک آپ سے مانگے چاہے نہ مانگے۔ تو امانت شرعیہ کی یہاں دو تین مثالیں دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال میں خلاصے میں بتاؤں گا، باقی عبارت میں پڑھیں گے، اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ جو امانت مالکی تھی، مثلا کسی نے آپ کے پاس 1 مہینے تک امانت رکھی تھی، تو 1 مہینہ جیسے ہی گزرا اب وہ امانت مالکی امانت شرعی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ عقد مضاربہ کیا تھا، وہ مضاربہ کسی وجہ سے باطل ہو گیا، مثلا وہ مالک مال کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ امانت شرعی ہو جائے گی۔ خوب، یا آپ کے صحن میں پڑوسی کے کپڑے ہوا کی وجہ سے آ گئے، تو اب یہ کپڑے آپ کے پاس امانت شرعیہ ہیں۔ خیر، یہ بحث یہاں پر پوری ہوئی، اس میں کوئی خاص پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ بھی آسان ہے کہ اگر امانت رکھنے والا آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ چیز آپ اس الماری میں رکھیں، جگہ وہ خود معین کرتا ہے، جبکہ اس الماری سے زیادہ محفوظ تر آپ کے پاس کوئی اور بھی چیز ہے، مثلا جو اندر آپ کا کمرہ سونے کا ہے اس میں آنا جانا کم ہوتا ہے، تو کیا آپ اس معین کردہ جگہ سے تبدیل کر سکتے ہیں امانت کو؟ کہتے نہیں کر سکتے، نہ اس سے بہتر کی طرف، نہ اس کے مساوی کی طرف، نہ اس سے پست کی طرف، کہیں بھی آپ اس کو منتقل نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ اگر جہاں امانت رکھی ہوئی ہے وہاں پر کوئی خطرہ ہے اس کے ضائع ہونے کا، یا مثلا برسات آ گئی، وہاں برسات کا پانی آ رہا ہے، یہ وہ، تو ایسی صورتحال میں پھر آپ اس امانت کو منتقل کر کے کسی دوسری جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ودیعہ امانت آپ کے پاس سے لائی جائے تو اس کو رکھیں گے کہاں؟ فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے کوئی جگہ معین نہیں کی ہے تو پھر اس چیز کو عام معاشرہ کہاں سنبھالتا ہے؟ مثلا سونا ہے تو اس کو عام طور پر پیتی میں رکھا جاتا ہے، اب اس کو عربی میں بولیں گے صندوق، یا مثلا کپڑا تو اس کو صندوق میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو تالا بھی لگایا جائے گا، یا اس صندوق کو پھر جو ہے کیا ہے جناب، اگر چھوٹی سی ہے تو اٹھا کے محفوظ جگہ پر رکھنا ہوگا، اور اگر گدھا گھوڑا ہے تو اس کو جو ہے کیا ہے طبیلے میں، استبل میں باندھا جائے گا، پھر اس کو بند بھی کیا جائے گا۔ اب اس کے بند کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر وہ کانٹے دار درخت کی جو ہے جناب کوئی ٹہنی لے آتے ہیں، وہ وہاں رکھ دیتے ہیں، کہیں پر تو تالا لگاتے ہیں۔ اگر بکری آپ کے پاس لے آئے تو پھر بکری کو اس کے باڑے میں رکھنا ہوگا، حالانکہ ہمارے ہاں میرے خیال میں کہ بڑے جانوروں کو جہاں باندھا جاتا ہے وہاں اس کو باڑا کہتے ہیں، بکری والے کو اب وہ اردو کا میں صحیح نہیں جانتا کیا کہتے ہیں، بہرحال جو بکریوں کے لیے عام آپ کے معاشرے میں سنبھالنے کی جگہ وہاں پر آپ کو رکھنی ہوگی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ وَمِنَ الْأَمَانَةِ شَرْعِيَّةِ، اور امانت شرعیہ میں سے ہے کیا چیز؟ وہ مال یا وہ چیز جو بطل من الامانت المالکیہ، وہ پہلے امانت مالکیہ تھی
لیکن وہ کسی وجہ سے امانت مالکیہ باطل ہو گئی، تو اب وہی امانت مالکیہ تبدیل ہو کے امانت شرعیہ ہو گئی. کہ شرکت جیسے شرکت میں بھی اگر وہ باطل ہو جائے تو اس کا بھی مال جو ہے کیا ہے جناب وہ امانت شرعی ہو جائے گی آپ کے پاس. والمضاربت، یا جو مضاربہ کے حوالے سے آپ کے درمیان یعنی عامل اور مال کے درمیان ہوا تھا، پہ موتن کوئی مر چکا، وہ نہ بھی کوئی پاگل ہو گیا. وما، اور وہ چیز بھی امانت شرعیہ ہے، تطیرہ، جس کو اڑا کر لے آتی ہے ہوا، الی دار الغیر، غیر کے گھر کی طرف، من الامتعۃ، مثلا کپڑے یا کوئی ایسی چیز. وما ينزع من الغاصب، یا ایک بندہ غصب کر کے بھاگ رہا تھا، آپ نے اسے وہ غصب شدہ چیز چھین لی. وما ينزع، یعنی وہ چیز جو چھینی جاتی ہے غاصب سے، بطریق الحسبۃ، خیر یہ واجب کفائی ہے کہ آپ چھین لیں. یا وما يؤخذ من الصبی، یا جو بچے سے کوئی چیز لی جاتی ہے، یا مجنون سے کوئی چیز لی جاتی ہے، من مال الغیر، ان کے ہاتھ میں جو غیر کا مال تھا. مثلا کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں، احساساتی ہو جاتے. بچہ جو 10 کلو آٹا اٹھا کے آ رہا تھا، ہمیں احساس ہوا کہ بچہ کیسے اٹھائے گا. میں نے کہا بچہ کہاں جانا ہے؟ کہا کہ فلاں گلی تک، دے دو میں اٹھوا کے چلتا ہوں. بھائی اگر آپ نے وہ چیز لے لی ہے تو اب واجب ہے کہ آپ وہ اس کے ولی کے ہاتھ میں پہنچائیں. وَإِنْ كَانَ كَسْبًا، اگرچہ وہ جو بچے کے ہاتھ میں مال ہے یا مجنون کے ہاتھ میں، وہ کمایا ہے اس نے، من قمار، جوا سے، یعنی حرام طریقے سے کمایا ہے. کل جوز والبیز، جوز اخروٹ، کوئی اخروٹ پہ جوا کھیلتے ہیں، پتہ نہیں جو دانہ توڑ گیا اس کو اتنے پیسے دیں گے یا کوئی ایسی چیز ہے. انڈو پہ وہ ایک جوا کھیلتے ہیں. وَمَا يُؤْخَذْ مِنْ مَالِهِمَا وَدِيَةً، یا ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ اور پاگل آپ کے پاس لے آیا کہ یہ ہماری چیز امانت رکھو، تو ان سے وہ مال امانت کے عنوان سے لیا گیا. اِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ، جب ڈر تھا کہ وہ مال تلف ہو جائے گا، بِأَيْدِيهِمَا، اس بچے اور پاگل کے ہاتھ میں. وَمَا يَتَسَلَّمُهُ مِنْهُمَا، یا وہ چیز جو اس بچے اور پاگل سے یہ شخص لیتا ہے بھول کر. وَمَا يُوجَدْ فِي مَا يَشْتَرِي مِنَ الْأَمْتِعَةِ، یا وہ چیز جو پائی جاتی ہے آپ کی خریدی ہوئی چیز. آپ نے صندوق خریدی، اب اس میں جو ہے کہ من مال ہی، اس میں بائع کا مال ہے. لا يدخل فی المبیع، جو مبیع میں داخل نہیں ہے. مبیع تو یہ صندوق تھی، صندوق والے کپڑے تو مبیع نہیں تھے. واللقطہ، یا کوئی چیز آپ کو ایسے چلتے ہوئے راستے میں مل گئی، فی ید الملتقط، وہ ملتقط کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے امانت ہوگی. مع ظہور المالک، جب اس کا مالک ظاہر ہو جائے. وَضَابِطُهُ، اب دیکھیں اتنی ساری مثالیں دے کر بات کو لمبا انہوں نے کر دیا. بھائی امانت شرعیہ کا کوئی ہمیں معیار بتا دیں. فرماتے ما، یہ ضابط ہے. اذن فی الاستیلاء علیہ شرعاً، ہر وہ چیز کہ جس کے حاصل کرنے میں شریعت نے اجازت دی ہو کہ یہ تم اپنے انڈر میں رکھ سکتے ہو، اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو. وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمَالِكُ، لیکن اس میں مالک نے اذن نہیں دی، یہ امانت شرعیہ ہے. خوب، اب چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف. وَلَوْ أَيَّنَ الْمُودِعُ، اگر معین کی ہے امانت رکھنے والے نے کیا، موضعاً کوئی جگہ، للحفظ، تاکہ اس کے سامان کی حفاظت کی جائے. اقتصر المستودع، تو اکتفا کرے گا امین علیہ، اسی موضع پر، یعنی وہ اس میں جو ہے کیا ہے جناب تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. فلا یجوزو، پس جائز نہیں ہے، نقلھا، امانت کو نقل کرنا، الی غیرہ، اس موضع کے غیر، دوسرے موضع میں. وَإِنْ كَانَ، اگر جو دوسرا وہ غیر احفظ، زیادہ حفاظت والا ہے، عملاً بمقتضی تعیین، عمل کرتے ہوئے کہ بھائی تعیین اسی چیز کی تقاضا کرتی ہے. وَلِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ، اور دوسری بات یہ کہ مالک کی اغراض مختلف ہو سکتی ہیں، فی ذالک، اس تعیین موضع میں، پتہ نہیں اس کی کیا غرض تھی. وقیل، اور قیل یعنی ایک قائل مجہول ہے. یجوز الی الاحفظ، یجوز کا فاعل کیا ہے، ہوا کی ضمیر جو نقل کی طرف جا رہی ہے، کہ بھائی نقل کرنا احفظ، محفوظ تر جگہ کی طرف جائز ہے. کیوں؟ لدلالت ہی، اس لیے کہ یہ تعیین دلالت کرتا ہے علیہ احفظ کی طرف، بطریق اولا. بھائی مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ کے گھر میں اس سے بھی زیادہ کوئی محفوظ تر جگہ ہے،
تو یہ ہر ایک عقل مند جانتا ہے کہ بھائی جب محفوظ تر ہوگی تو اس کی طرف تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وہ ممنوع، یہ قول جو ہے کیا ہے جناب ممنوع ہے۔ وجوز آخرون، اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے اس امانت کو منتقل کرنا الی المساوی، مساوی کی طرف۔ بھائی جب دونوں ایک جیسی ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ فرماتے وہ قیاس باطل، یہ بھی قیاس باطل ہے۔ وحینئذ، جب ہم نے یہ کہا کہ بھائی جب آپ نے معین جگہ پہ اس کی وجہ سے کہا ہے تو اب آپ اس کو منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے منتقل کیا تو فیضمن، یہ جناب امین صاحب ضامن ہوگا ان بنقلها عن المعین، اگر اس امانت کو معین کرتا ہے، منتقل کرتا ہے اس معین جگہ سے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مساوی ہو چاہے احفظ ہو، الا ایک صورت میں ضامن نہیں ہوگا، ان یخاف، امین کو خوف ہو، تلفہا، کہ یہ امانت تلف ہو جائے گی، فی ہے اس معین جگہ پر، تو ایسی صورتحال میں فینقلھا، یہ امین صاحب نقل کرے گا اس امانت کو انہو اس معین جگہ سے الی الاحفظ، احفظ جگہ کی طرف، او المساوی، یا مساوی کی طرف، مال امکان، اگر اس کے لیے ممکن ہو کوئی دوسری جگہ۔ فإن تعذر، اگر احفظ اور مساوی متعذر ہے، فالادون، تو اس سے پست جگہ کی طرف، پست بمعنی حفاظت میں پست ہے، باقی ضائع نہیں ہوگا وہاں۔ ولا زمان حینئذ، اور کوئی ضمانت نہیں ہوگی حینئذ، جب خوف کی وجہ سے منتقل کر رہا ہے، للاذن فیہ، اس لیے کہ اس نقل میں اذن ہے شریعت کی طرف سے۔ وانما جاز المساوی ہونا، بتحقیق جائز ہے مساوی یہاں پر خوف والی صورت میں، کیوں؟ لسکوت حکم المعین، اس لیے کہ معین کا حکم ساکت ہو گیا، بتعذر ہی، کیونکہ ابھی معین جگہ پر رکھنا متعذر ہے۔ فینقل، تو پھر فینقل پڑھیں گے تو نقل کیا جائے گا، یا فینقلو، امین نقل کرے گا امانت کو، الی ما فی حکم ہی، اس جگہ کی طرف جو اس معین کے حکم میں ہے۔ وہ معین کے حکم میں کیا ہے؟ المساوی، یا تو مساوی ہے، او ما فوق المساوی، یا جو مساوی سے بھی تھوڑا سا اونچے درجے کا ہے۔ وَيُمْكِنْ شمول و کلام ہی، ممکن ہے کہ مصنف صاحب کا کلام شامل ہو، کون سا؟ یہ جو کہا کہ خوف تلف ہے، خوب یہ شامل ہو للادون، ادون کو بھی، عند الخوف، جب تلف ہونے کا خوف ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْمُسَاوِي، اگرچہ مساوی پائی جائے، کما یشمل المنع، جیسے کہ مصنف کا یہی کلام خوف والا یہ شامل ہو جاتا ہے کہ منع ہے من الاعلیٰ، اعلیٰ کی طرف بھی منتقل نہیں کر سکتے ہو، عند عدم ہی، جب کوئی خوف نہ ہو۔ وَيَشْمُلُ أَيْضًا فِيهِمَا، اور شامل ہو جاتا ہے جناب کلام مصنف فیہما، اس خوف اور عدم خوف کی صورت میں، ما لو نہا ہو، اس مورد کو جس سے اس نے نہیں کی، کہ بھائی وہاں نہیں رکھنا، اب چاہے خوف ہو تو بھی نہیں رکھ سکتے، خوف نہ ہو تو بھی نہیں رکھ سکتے، ان غیر المعین، وہ عدمی یا نہیں نہیں ہے، وہ کذالک، مصنف صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں کی صورت میں یہ کہیں بھی منتقل نہیں کر سکتا، چاہے خوف ہو چاہے خوف نہ ہو۔ وَيُحْفَظُ الْوَدِيعَةُ، اور امانت کی حفاظت کی جائے گی، بما، اس جگہ پر، اس طریقے سے، جرت العادت بہ، جس کی عادت جو ہے کہ جاری ہے، یعنی وہاں کے معاشرے میں اس چیز کو ایسے حفاظت کیا جاتا ہے۔ پھر مکان الودیعۃ و زمان الودیعۃ، بھائی ودیعہ کا جگہ بھی وہ معاشرہ بتائے گا، زمان سردی ہے تو اس کو کہاں رکھنا چاہیے، گرمی ہے تو کہاں رکھنا چاہیے، لأن الشارع، یا یوں کہیں بھائی اگر انتخابات کا زمانہ ہے تو چوری زیادہ ہوتی ہے، اس کو کہاں رکھنا چاہیے، اگر انتخابات کا زمانہ نہیں ہے تو کہاں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شارع مقدس نے لم یحد لہا، انہوں نے معین نہیں کی امانت کے لیے حدن، کوئی ایک حد، فیرجع الی العادت، تو نتیجے میں رجوع کیا جائے گا عادت یعنی عرف کی طرف، کثوب و نقد، مثلا جیسے کپڑا ہے یا پیسہ ہے، پھر صندوق المکفل، اس کو صندوق میں رکھا جائے گا جس کو تالا لگا ہوا ہو، اول موضوع فی بیت محرز، اگر تالا لگا ہوا نہیں ہے تو صندوق ایسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے جو کمرہ آپ کا محفوظ ہے ان الغیر، غیر سے۔
वदाब्बा फिल इस्तबल, और अगर कोई जानवर चारपाया जानवर है तो उसको जो है जनाब बाड़े में रखा जाएगा। अल मजबूत बिल गल्क, जिसको मजबूत किया गया है बंद करने के ज़रिए। व शात फिल मुराह, और बकरी को जो है कि मुराह में रखा जाएगा कज़ाल के, जो मजबूत हो ताले वगैरह के ज़रिए। अवल महफूज बेनज़र मुस्तौदे, या ताला लगा हुआ नहीं है लेकिन अमीन हर वक्त वहाँ पर बैठा रहता है। वह हादिहि सलासतो मिम्मा जरत आदतो बेकौन हिर्ज़न लिमा ज़ुकिर, ये जो हमने तीन चीज़ें बताई, सुंदूक, इस्तबल और मुराह, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि आदत जो है कि जारी हो चुकी है कि ये तीनों जगहें जनाब महफूज जगहें लिमा ज़ुकिर, उन चीज़ों के लिए कि जिनका ज़िक्र हो चुका, यानी दाबा हो या जनाब जो है क्या है वो कपड़ा हो, नकद हो, बकरी हो। वला फ़र्क फ़ी वुजूबिल हिर्ज़, कोई फ़र्क नहीं है कि ये हिफाजत वाली जगह वाजिब है जनाब किस पर, खूब यकुन हिर्ज़न लिमा ज़ुकिर। वक़द यफ्तकिर इला अम्रिन आखर, ये जो है जनाब इबारत पढ़ लेते हैं, और कभी कभी ताले के अलावा कुछ और भी ज़रूरत होती है, मतलब वहाँ कैमरा लगा दो, और यकुम गैरुहा मकाम आदतन, या कभी कभी जो है क्या है जनाब इन तीन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ भी इनकी कायम मकाम हो सकती है। मसलन जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ के चारपाई के साथ बांध दें या तकिए के नीचे ये सामान रख दें। इंशाअल्लाह मज़ीद अगले दर्स में पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।